إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یہ آیات کریمہ سورۃ البینہ سے ہیں اور یہ وہ عظیم سورت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب سے فرمایا تھا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ پڑھ کے سناؤں. ابی بن کعب نے عرض کیا کہ اللہ سمانی، کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں. تو ابی ابن کعب زار و قطار رو دیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا. تو اس سورہ مبارکہ کے مضامین بڑے عظیم ہیں. جو آخری 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے اور نیک عمل اختیار کر لیے کچھ خبریں ارشاد فرمائیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہ دو شرطیں ہیں، اور ایمان میں سر فہرست ایمان باللہ ہے، اور ایمان باللہ میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ آپ نے وفد عبد القیس سے فرمایا تھا کہ آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، کہ میں تمہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ پھر فرمایا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہ کرو، یعنی ایمان نفی اور اثبات کے ساتھ، ہر شریک کا انکار، اور ایک اللہ وحدہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کا اقرار و اعتراف۔ تو ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کر لیے۔ نیک عمل کی دو بنیادیں ہیں، ایک اخلاص نیت ہے اور دوسرا نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہے۔ جس عمل میں یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں وہ عمل صالح ہے، وہ نیک عمل ہے، اور جو عمل ان دو چیزوں سے خالی ہو، چاہے وہ ہیروں جواہرات سے مرصع ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل تسلسل کے ساتھ اور لگاتار اختیار کیے رہے۔ چند خبریں ان کے بارے میں، اولئک ہم خیر البریہ، پہلی خبر کہ یہ لوگ ساری مخلوقات اور ساری کائنات میں سب سے بہتر، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اگر تھوڑا سا عربی زبان کی آپ کو معرفت ہو تو اولئک ہم خیر البریہ، اس جملے کی لذت آپ کو حاصل ہوگی۔ اس کا ترجمہ ہم یوں کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ اور یہی لوگ سب سے بہترین مخلوق ہے، ان ایک تاکید کا انداز ہے، یہی لوگ اور یہی لوگ سب سے بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حصر کا اور ایک تاکید کا انداز اختیار کیا ہے، یہ خبر دینے کے لیے کہ یہ لوگ سب سے بہترین ہیں۔ ایک مقام بھی فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، آؤ تمہیں بتائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین کون ہے۔ سب سے بہترین کا فیصلہ ہو چکا، سب سے بدترین کا تعین باقی ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے بدترین کون ہے۔ شاید آپ کے ذہنوں میں کتوں اور سوروں کا تصور ہو، یہ سب سے بدترین ہے، یا وہ کیڑے جو غلاظت میں نظر آتے ہیں وہ سب سے بدترین ہوں گے۔ ہوا کہ نہیں، سب سے بدترین وہ انسان ہے جو حق کے معاملے میں گونگا اور بہرا ہے، جس کو رب تعالیٰ کی معرفت نہیں، اس کی توحید کی پہچان نہیں، یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ تو یہاں سب سے بہترین مخلوق کا ذکر ہے کہ اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد تسلسل کے ساتھ عمل صالح انجام دیتے رہیں، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور تا دم حیات عمل صالح کا سلسلہ جاری اور قائم رہے۔
یہ سب سے بہترین لوگ. یہ ایک خبر ہوگی ان لوگوں کے بارے میں سب سے بہترین ہونے کی. دوسری خبر یہ ہے کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ رب تعالیٰ کے پاس ہے. کیا بدلہ ہوگا وہ جو اللہ کے پاس ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کچھ بنا رکھا. اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی دل پہ ان نعمتوں کا تصور پیدا ہوا. رب تعالیٰ کے پاس ان کی جزا ہے، ان کا بدلہ ہے. جنات عدن، ہمیشہ کی جنات کی صورت میں، ہمیشہ. عدن کا مطلب ایک مقام پر جم جانا اور قائم ہو جانا، پھر ہلنا نہیں وہاں سے، ہمیشہ کی بقا. ہمیشہ کی بقا بہت بڑی نعمت ہے. ہمیشہ کی بقا اللہ کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو یہ مقام دیا کہ ان کو بھی ہمیشہ کا بقا عطا فرما دیا. ان میں جنتی ہیں، جہنمی ہیں، اور جنت اور جہنم ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اللہ کی بقا ذاتی ہے اور ان مخلوقات کی بقا عطائی ہے، اللہ کی عطا کردہ. وہ اس بقا کا مالک ہے، اس کی بقا اور ہمیشگی ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. اور جو مخلوقات ہمیشہ رہیں گی، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، اہل جنت، اہل جہنم، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، یہ بھی باقی رہیں گے. لوح و قلم کا بھی ذکر ہے، لیکن ان کی بقا اللہ کی عطا کردہ، ان کی بقا عطائی ہے. یہ بھی ایک خبر ہے کہ ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت عدن، اور خالدین فیہ اور تاکید ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اس سے پھرنا، کہیں اور دیکھنا، جھانکنا نہ وہ چاہیں گے نہ وہ ممکن ہوگا. بس جنات عدن ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. آگے ایک اور خبر ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی، یہ معنی واضح ہے، اللہ ان سے خوش ہے، ان سے راضی ہے، یہ اللہ کی محبت کے قابل ہیں، اللہ کے پیار کے مستحق ہیں، اللہ کی رحمت میں ڈھانپ دیے جائیں گے، اور وہ اللہ سے راضی. اس کے دو معنی ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ان کو احکام اور فرائض دیے، عقیدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، ان سب پر خوش ہے. کوئی جبر و اکراہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی خلجان نہیں. حبیب کبریا کی اطاعت ہے، خوش راضی. اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، بقیہ اعمال اور فرائض ہیں، سب پر خوش اور راضی، کوئی تنگی نہیں، کوئی اشکال نہیں. سمعنا واطعنا کی تفسیر ہے، راضی ہی راضی. نمازیں ادا کرتے ہیں خوش ہو کر، زکوٰۃ دیتے ہیں خوش ہو کر، حج کرتے ہیں خوش ہو کر، سارے اعمال کی ادائیگی خوش ہو کر. اللہ نے جو کچھ دیا راضی. دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتنا کچھ دے گا، انتہائی پسندیدہ، کہ یہ راضی ہو جائیں گے.
اللہ کی عطا پر، جنت کی نعمتوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جب کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو اللہ وہ رضا چھینتا نہیں، واپس نہیں لیتا۔ اللہ کسی بندے سے راضی ہو کر اس سے رضا چھین لے تو اللہ کے علم پر طعن ہے کہ تو راضی پھر کیوں ہوا، تجھے پتہ نہیں تھا یہ بندہ کیسا ہوگا۔ ایک طبقہ خبیثہ اس امت کا جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سارے صحابہ سے راضی، کلاً وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ تو اللہ کی رضا دائمی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کا حال، اس کا مستقبل سب اللہ کے سامنے ہوتا ہے، کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کو معلوم نہیں تھا آگے چل کر یہ مرتد ہو جائیں گے، پھر راضی کیوں ہوا؟ یہ خبر ہے، اللہ جو خبر دیتے وہ منسوخ نہیں ہوتی۔ اگر خبر منسوخ ہو تو اللہ کے علم پر طعن، علم پر عیب ہے۔ یہ احکام منسوخ ہوتے، اللہ کا حکم دیتا ہے بندوں کا امتحان لینے کے لیے، اور بندے اگر اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اللہ کی رضا کا موجب ہے، بندے امتحان میں کامیاب ہیں، پھر اللہ آسانی کر دیتا ہے کہ تم کامیاب ہو، ہماری طرف سے آسانی لے لو۔ بہت سی مثالیں اس کی۔ معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئی، نبی علیہ السلام نے قبول کر لی، کوئی چوہ چورا نہیں۔ واپس آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ انی جربت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ وقت گزارا، تجربہ کیا ان کا، ان پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ نہیں پڑھ سکے، حالانکہ طاقتور، بڑے وسائل کے مالک، اور آپ کی امت تو بڑی کمزور ہے، وہ 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ لیکن نبی علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہیں کہ قابل قبول، 50 نمازیں قبول۔ پھر وہ اللہ نے تخفیف فرما دی، آسانی آ گئی، 50 سے 5 ہو گئی، اور اللہ رضا چھینتا نہیں، نمازیں 5 کر دیں، ثواب نہیں چھینا، ثواب میں کمی نہیں کی، ہن خمس وہن خمسون، نمازیں 5 کر دیں، ثواب 50 ہی کا دوں گا۔ رحمت واپس نہیں ہوتی، رضا واپس نہیں ہوتی، ثواب برقرار ہے 50 کا۔ یہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے، اللہ کی حکمت ہے اس میں، لیکن خبر منسوخ ہو یہ اللہ کے علم میں طعن ہے، اس کے علم کی کمزوری، مانا اس کو معلوم نہیں، پھر راضی کیوں ہوا جب تجھے پتا تھا کہ کچھ سالوں بعد یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، راضی کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے علم پر الزام ہے۔ تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی دولت ہے، تھوڑی سی رضا بھی تو بڑی یہ عظیم نعمت ہے۔ دیکھیں ایمان اور عمل صالح پر جنت کے وعدے ہیں، اور جنت کا خلود اور ہمیشگی ہے، باغات ہیں، حور و قصور ہیں، مگر یہ رضا کا وعدہ ہے یہ بہت ہی اونچی دولت ہے، بلکہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر کے ایک بار ان پر مطلع ہوگا اور فرمایا کہ اے جنتیو، آج ہم ایک بڑا اہم اعلان کرنے والے ہیں۔ طویل حدیث ہے، وہ اعلان کیا ہوگا؟ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا،
وہ اعلان یہ کہ میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ نعمت جنت کے داخلے کے بعد اللہ کی رضا. دیکھیں موت کے بعد سے لے کر قیامت اور جنت اور جہنم کے داخلے تک ایک بڑا عرصہ ہے. اللہ اگر راضی ہے یہ سارا عرصہ اس کی رحمت کے زیر سایہ گزرے گا. انسان کی موت ہے، موت کی ہولناکیاں، موت کی شدتیں، موت کے سکرات، پھر قبر میں اتارا جانا، قبر کی ظلمتیں، قبر کی تاریکیاں، قبر کا عذاب، قبر کے زہریلے جانور، سانپ اور بچھو، قبر کی تنگی، بڑے کڑے مراحل ہیں. اور اس کی رضا اگر حاصل ہو تو اللہ ہر مقام پر آسانی پیدا فرما دے گا. گو قواعد ہیں. انسان قبر میں اترتا تو عذاب اس پر جھپٹتا، اوپر سے، نیچے سے، دائیں اور بائیں سے. اوپر سے نماز اس کا دفاع کرتی، عذاب کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی، ٹالتی اس عذاب کو. دائیں طرف سے صدقہ آ جاتا ہے، بائیں طرف سے روزے، قدموں کی طرف سے قیام اللیل، رات کے تہجد کی نماز. یہ سارے اعمال کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کو ٹالتے ہیں. گو سبب موجود ہے اعمال صالحہ کا، مگر یہ ساری سعادت اللہ کی رضا کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر سب سے بڑھ کر جو قبر کا فتنہ ہے، منکر نکیر کے سوالات، من ربک، من نبیک، ما دینک، یہ جواب اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. کو قواعد موجود ہیں، پختہ توحید. من ربک کا جواب کیا ہے؟ صحیح جواب ربی اللہ. یہ جواب کون دے گا؟ جو اس کو رب مانتا ہو. ربوبیت کے 3 معنی ہیں کہ وہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں، وہ مالک ہے اور کوئی مالک نہیں، وہ مدبر ہے اور کوئی مدبر نہیں، تدبیر کرنے والا، تصرف کرنے والا. یہ سارے ربوبیت کے معنی ہیں. وہ اکیلا مشکل کشا، اکیلا حاجت روا، وہ اکیلا غوث ہے، اکیلا داتا ہے. یہ دنیا جو پھیلی ہوئی ہے، فلاں داتا اور فلاں غوث اور فلاں دستگیر، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، چاہے وہ تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. تو قاعدہ موجود ہے کامیابی کا، مگر یہ توفیق اس کی رضا کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ کی رضا. اللہ اگر راضی ہونے کی خبر دے دے، راضی ہونے کا اعلان کر دے، تو یہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ قبر میں فراخی عطا فرما دے گا، قبر کو شادہ کر دے گا. کب؟ جب وہ راضی ہوگا. قبر کو نور سے بھر دے گا. کب؟ جب وہ راضی ہوگا. جو قبر کے زہریلے جانور، اللہ ان سے بچائے گا. کب؟ جب وہ راضی ہوگا. قبر میں بستر جہنم کی آگ کا ہوگا، اللہ بچائے گا. کب؟ جب وہ راضی ہوگا. جنت کا بستر دے گا، جنت کا لباس دے گا، جنت کے دروازے قبر میں کھول دے گا. یہ ساری چیزیں اس کی رضا پر. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی. بہت بڑی سعادت ہے. اس کی رضا کا سوال کرو. صحیح بخاری کی حدیث، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، افتقدت رسول اللہ ذات لیلہ، ایک رات میں نبی علیہ السلام کو بستر سے گم پایا. تشویش ہوئی، آپ کی تلاش میں اٹھی. کمرے میں اندھیرا تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا. اپنے ہاتھ سے ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہوں، ہاتھ سے ٹٹولتی ہوئی. اچانک میرا ہاتھ کسی چیز کو چھوا. وہ پیارے پیغمبر کی ایڑیاں کھڑی ہوئی تھی اور آپ سجدے میں تھے. زبان میں کچھ الفاظ تھے. میں نے کان قریب کیا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ، میں تجھے تیری رضا کا واسطہ دیتا ہوں
تیری صفت رضا کا کہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا، ہمیشہ راضی رہنا۔ تو نبی علیہ السلام کو بستر چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا؟ سجدے میں گرے پڑے، اللہ کی رضا کا سوال، اس کی رضا کی طلب۔ یقیناً رضی اللہ عنہم بہت بڑی نعمت اللہ کی رضا کی۔ یہ سارا جو ایک انسان کی موت سے لے کر جنت کے داخلت جو گیپ ہے، اس کی رضا کی قدم قدم پر ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھ رہے ہیں، میت سامنے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ، کہ یہ بندہ مر چکا، تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ہو چکا ہے، اور کوئی سہارا نہیں ہے، نہ بیٹے نہ بیوی نہ والدین، سب سہارے ٹوٹ چکے ہیں، صرف تیری رحمت کا سہارا۔ وانت غنی عن عذابہ، تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو بڑی بے پرواہ ذات ہے۔ ان کان محسن فزد فی حسنات و ان کان مسیء فتجاوز عنہ، اگر یہ نیک ہے تو اس کی نیکیاں بڑھا دے، اگر برے اعمال کرتا تھا تو معاف کر دے۔ تو اس کی رحمت کے سہارے کی ضرورت ہے، اس کی رضا اور محبت کے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو ساری یہ مشکل گھاٹیاں اس کی رضا کے ساتھ آسان ہوں گی۔ یہ بڑا لمبا سفر ہے، قیامت قائم ہوگی، قیامت کا چہرہ بڑا ہولناک ہے، آسمان، زمینیں، ستارے، سورج، چاند، سارا نظام تباہ ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، پہاڑ اڑ رہے ہیں اوپر کو، دنیا دیکھ رہی۔ بڑا ایک مہیب اور خوفناک یہ وقت ہے۔ یہاں اگر سکون ہے، اطمینان، تو اللہ کی رضا کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ اگر راضی ہے تو اللہ ہر تکلیف سے بچائے گا۔ یہ قیامت کے بہت سے مراحل، سرزمین محشر، دنیا کھڑی ہے، 50,000 سال کے برابر یہ دن، اللہ کی رضا کی ضرورت۔ ایک سوال صحابہ نے بھی کیا کہ 50,000 سال اگر میدان محشر ہوگا تو بھوک تو لگے گی، پیاس لگے گی، کہاں سے کھائیں پیئیں گے؟ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تکون الارض یوم القیامہ خبزۃ واحدہ، زمین قیامت کی ایک روٹی بن جائے گی، روٹی بن جائے گی۔ یتکفع الجبار کما یتکفع احدکم خبزہ فی السفر، روٹی اللہ پکائے گا۔ یتکفع کے دو معنی، ایک ہے روٹی کو ہاتھوں سے پکانا، کبھی دائیں کبھی بائیں ہاتھ سے، ہے نا محبت بھرا انداز۔ دوسرے روٹی کو الٹ پلٹ، اس سائڈ سے پک جائے، اس سائڈ سے پک جائے، پوری طرح پک کر تیار ہو جائے، پوری زمین روٹی ہوگی۔ نزلا لأہل الجنہ، یہ اہل جنت کی مہمان نوازی ہوگی، کفار کی نہیں، مشرکین کی نہیں، انہیں ایک لقمہ میسر نہیں ہوگا، جو ان کی تکلیف اور جو ان کی بے چینی، اس کے ساتھ ان کی بھوک، ان کی پیاس، یہ رحمان کی رضا کی دلیل، اللہ تعالیٰ کی پہلی مہمان نوازی اہل جنت کے لیے۔ وَإِدَامُهُمْ بَالَامْ وَنُونَ، روٹی سالن کے ساتھ کھاتے ہیں۔ سالن کیا ہوگا؟ سالن بالام اور نون، بالام بیل کو بولتے ہیں، بیل، اور نون مچھلی کو، دونوں کے جگر کا ایک ٹکڑا ساتھ ہوتا ہے بڑا لذیذ، اس ٹکڑے کا سالن ہوگا۔ روٹی اور سالن، وہ بیل، ان قیامت کا بیل کیسا ہے، کو آپ دنیا کا بیل نہ سمجھیں، وہ کیسا ہوگا، کیسا عظیم ہوگا، کیسا وہ ذائقے دار ہوگا۔ تو سب سے لذیذ جو حصہ ہوتا ہے وہ
جگر کے اوپر ایک تھوڑا سا قطع ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس طرح مچھلی کے جگر پر چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ ٹکڑا ان کا سالن ہوگا۔ آپ سمجھیں گے کتنے پھر بیل ہوں گے، ایک ٹکڑا کس کس کے کام آئے گا؟ یأکلھا 70,000، اس ٹکڑے کو 70,000 جنتی کھائیں گے۔ کتنا بڑا وہ ٹکڑا ہوگا، اللہ اس کو کیسے پھیلا دے گا۔ یہ مہمان نوازی کہ میرے بندے میدان محشر میں بھوکے نہ رہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ زیادہ لذت اٹھائیں گے جو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے۔ کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ایام خالی امام بخاری فرماتے ہیں یہ ایام خالیہ ایام الصوم ہے، روزے رکھا کرتے تھے، روزوں سے محبت تھی، فرضی نفلی روزے، آج خوب کھاؤ اور پیو، خوب کھاؤ اور پیو، کیونکہ لذت ان کی عجیب ہی ہوگی۔ تو یہ ایمان اور عمل سے اللہ کے رضا کے نشانات ہیں، اللہ راضی ہو چکا ہے، میدان محشر میں مہمان نوازی میسر ہوگی۔ یا اللہ پیاس کا انتظام، پانی کی نظر نہیں آ رہا، پورے میدان محشر میں پانی نہیں، ایک حوض نظر آ رہا ہے نبی حقانی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، بس ایک حوض ہے، اس پر سب وارد نہیں ہوں گے۔ حوض کوثر کی پہلی بشارت صحابہ کو ملی تھی، کون سی خبر منسوخ ہوتی ہے؟ یہ ناطق وحی کیا فرما رہا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن قبل احیاء اور اموات کو الوداع کہا، زندوں کو اور فوت شدگان کو۔ فوت شدگان کو الوداع کہنے کے لیے آپ میدان احد کی طرف گئے، جبل احد کی طرف، وہاں 70 شہدائے احد مدفون ہیں، ان پر آپ نے دعا پڑھی، ان کے لیے دعا کی۔ یہ الوداع کہنا ہے فوت شدگان کا۔ واپس آئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کا ایک ہجوم سامنے، ان کو آپ نے درس دیا، یہ الوداع کہنا ہے زندوں کو، اور آپ نے کیا فرمایا کہ ان موعدکم الحوض، تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اور اللہ اس وقت بھی مجھے حوض کوثر دکھا رہا ہے، میں حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، وہاں ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ سارے صحابہ کو پیغام، یہ خبر اللہ نے اپنے نبی کو دی، نبی نے صحابہ کو دی، یہ خبر منسوخ ہو سکتی؟ انصار صحابہ سے آپ نے خاص طور پہ کیا فرمایا؟ تجدون اثرۃ بعدی، کہ میرے بعد تم دیکھو گو کہ جو بھی حاکم آئیں گے تم پر دوسروں کو ترجیح دیں گے، تمہیں پیچھے چھوڑ دیں گے، دوسروں کو آگے لائیں گے۔ فاصبروا، صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض وان موعدکم الحوض، حتی تلقونی، صبر کرنا حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو۔ انصار صحابہ سارے کے سارے مانا نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اور ملاقات کہاں ہوگی؟ ان موعدکم الحوض، حوض کوثر، میری تمہاری ملاقات ہوگی۔ یہ بشارت ہے، تو اس رحمان کے رضا کے مظاہر ہیں۔ بھوک کا انتظام ہو گیا، پوری زمین روٹی بنی ہوئی ہے، جب چاہو توڑ کے کھاؤ، سادن میسر ہے، لگا لگا کے کھاؤ، خوب مزے اڑاؤ۔ پانی تو حوض کوثر، ضابطے موجود ہے ہر مقام کے لیے، مگر سارے ضابطوں کا حصول اللہ کے رضا کے ساتھ۔ حوض کوثر کا پانی ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو متبع سنت ہیں، سنت کی غیرت ہو، سنت کی محبت ہو، اور بدعت کی نفرت ہو،
ان کے لیے پانی، محبت بھی ہو اور بدعت سے نفرت بھی ہو۔ یہ پورا دین نفی اور اس بات کے ساتھ ہے۔ سنت کی محبت کا معنی یہ ہے کہ بدعت کی نفرت ہو۔ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سب کو خوش کرو، سب سے محبت کرو، یہ عقیدے کی بات، یہ تو نفاق ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مسلمان خوش ہو کہ ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ اپنے شیاطین کے پاس، کفار کے پاس، ہم تمہارے ساتھ، وہ بھی خوش ہو گئے، وہ بھی خوش، وہ بھی خوش۔ یہ ایمان عقیدہ نہیں ہے۔ الولاء والبراء، دوستی کے قابل کون ہے، نفرت کے قابل کون ہے؟ تو حوض کوثر کا پانی اس کا قاعدہ ہے، سنت کی محبت قوت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ بدعت کی نفرت ہو۔ جس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہوا، ان کی زندگی میں یہ دونوں مظاہر موجود ہیں۔ سنت کی اتنی محبت ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا کہ لو جعلنا هذا الباب للنساء، میری خواہش ہے کہ یہ دروازہ میں عورتوں کے لیے خاص کر دوں، اس سے مرد داخل نہ ہوں، صرف عورتیں داخل ہوں۔ خواہش تھی، لیکن حکم کو نافذ نہیں کیا، تنفیذ نہیں کی۔ اس طرف سے جو لوگ آئیں گے ان کو پھر گھوم کے آنا پڑے گا۔ حکم اپنی خواہش بتا دی، حکم نافذ نہیں کیا۔ قربان جائیں عبداللہ بن عمر، اتنی محبت نبی علیہ السلام کے فرامین سے، آپ کی سنتوں سے، وہ حکم نافذ نہیں کیا، مگر اس دروازے کو کبھی استعمال نہیں کیا، نہ کبھی اس سے داخل ہوئے نہ کبھی اس سے خارج ہوئے۔ یہ سنت کی محبت، میرے حبیب کی چاہت، میرے حبیب کی خواہش، گو تنفیذ نہیں کی آپ نے، مگر عمل بالسنہ، آپ کے فرامین کی محبت، فرامین کو قبول کرنا کتنی قوت کے ساتھ تھا۔ اسی قوت کے ساتھ بدعت کی نفرت تھی۔ بوڑھے ہو چکے، نابینا ہو چکے امام مجاہد رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، ابو داؤد میں حدیث ہے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں ظہر کا وقت ہو گیا، فرمایا کہ چلو یہاں نماز پڑھ لیں۔ مسجد میں گئے، مؤذن نے اذان دی، اذان کے بعد کھڑے کھڑے وہیں دوبارہ نماز کی دعوت دی۔ یہ تصویب ہے، اذان ہو گئی، یہ کافی ہے لوگوں کو نماز کی اطلاع۔ اب دوبارہ وہیں کھڑے ہیں آپ اور لوگوں کو نماز کی دعوت دے، مانا اذان میں کمی ہے کوئی، تمہارا اضافہ اس کمی کو پورا کرے گا۔ اذان دے دی، وہیں کھڑے ہیں، جیسے مائک پر آپ اذان دے چکے ہیں، اب کہیں لوگوں اذان ہو چکی، آؤ کاروبار چھوڑ دو، مسجد میں آؤ، یہ تصویب ہے، یہ جائز نہیں۔ ایک ہے اذان آپ نے دی، کوئی بھائی آپ کا سو رہا ہے، بیٹا سو رہا ہے، اس کو جا کے جگا دیں، یہ تصویب نہیں، اس کا اجر ملے گا، لیکن وہیں کھڑے کھڑے نماز کی دعوت دینا یہ اذان کے نقص کی علامت ہے۔ یہ اذان کافی نہیں ہے کیا؟ تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ اضافہ لوگوں کو مسجد میں لائے گا؟ جانے امام مالک رحمہ اللہ نے بھی، ان کا گھر مسجد نبی کے پڑوس میں تھا، مؤذن نے مسجد کے منارے سے اذان دی اور تصویب کی، فوراً گھر سے باہر ہے، روکو اس کو، انہا بدعہ، یہ بدعت ہے۔ اگلے دن مؤذن پھر اذان کے جملے نہیں کہے، مگر کھڑے کھڑے زور سے کھانسنا شروع کر دیا کہ کچھ لوگ کھانسی کے بعد سن کے اٹھ جائیں، پھر نکلے باہر، یہ بھی بدعت ہے۔ اذان دے کے فوراً نیچے اترو۔ تو عبداللہ بن عمر نے بھی سنا، حالانکہ نبی نے بوڑھے، مگر آپ نے اپنے شاگرد عطا مجاہد سے فرمایا اخرج بنا، ہمیں یہاں سے نکال کے لے جاؤ، من عند ھذا الامام کے الفاظ بھی، ہمیں اس امام سے دور لے جاؤ، فإنھا بدعہ، یہ بدعت ہے، بدعتی کے ساتھ ہم نہیں ٹھہر سکتے، یہ تمہاری مرضی، تم معانقے کرو،
خوشیوں کا اظہار کرو، محبتوں کے تبادلے کرو، مسکراہٹوں کے تبادلے کرو، مظاہر عمومی اسٹیجوں پر سینے تان کے تصویریں بنواؤ، کوئی پرواہ نہیں، کوئی کہاں ایمان کی غیرت کہاں گئی؟ نکال کے لے جاؤ ہمیں، یہ بدعت ہے، یہاں ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اس امام کے پاس سے دور لے جاؤ ہمیں۔ تو دونوں رنگ ہے دنیا کی زندگی میں، ایک طرف سنت کی محبت کہ وہ دروازہ استعمال ہی نہیں کیا، ایک طرف بدعت کی نفرت، یہاں سے لے جاؤ، چلنے پھرنے کی طاقت سکت نہیں لیکن بدعت کی نفرت۔ تو یہ پانی کس کے لیے؟ اللہ کی یہ رضا کا ایک نشان ہے، سب کو نصیب نہیں ہوگا۔ بدعتی ٹولہ آئے گا یہ پانی پینے کے لیے، گرفتار کر لیا جائے گا، روک لیا جائے گا، تو ویسو قریب پہنچ جائیں گے، خوش ہوں گے، بس منزل قریب ہے، چند قدم ہیں، آگے بڑھ کے ہمیں پانی نصیب ہوگا، پیاسیں بجھ جائیں گی، لیکن نہیں، روک لیے گئے۔ آپ فرمائیں گے کہ امت ہی میری امت ہے، میری امت ان کو آنے دو، کیوں روکا؟ فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات اس دین میں داخل کی، بدعتی ٹولہ ہے۔ سوال یہ کہ آپ پہچانیں گے کیسے؟ پہچانیں گے اعضائے وضو سے، وضو کے ساتھ چمک رہے، یہ آپ کی امت کا خاص ہے، ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضو، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، آپ پہچان لیں کہ میری امت ہے۔ بدعتی ہیں تو وضو کے اعضاء کیوں چمک رہے ہیں؟ اعضائے وضو کا چمکنا دلیل ہے ان کا وضو قابل قبول ہے، لیکن نہیں، یہ ایک نفسیاتی مار، اللہ ان کو وقتی خوشی دے کر خوش ہو رہے ہیں، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حوض کوثر قریب آ گیا، اچانک گرفتار ہوئے اور وضو کے اعضاء بھی بجھ گئے اور تاریکی اندھیرا پھیل گیا، نفسیاتی مار رہی، اللہ خوشی دکھا کر چھین لے، نفسیاتی مار۔ تو قاعدہ موجود ہے اس پیاس کو بجھانے کا، سنت کی محبت، مگر اس کا حصول اللہ کے رضا کے ساتھ، اس کی توفیق اور اس کی مشیت کے ساتھ، یہ اللہ کی رضا کی قیمت ہے۔ سورج ایک میل کے فاصلے پہ کھڑا ہے، تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، ایک میل کے فاصلے پر، قواعد موجود ہیں اس سورج کی تپش سے کیسے بچنا ہے، مگر اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس کی رضا کے ساتھ۔ امام عادل اس کو اللہ عرش کا سایہ دے گا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، چاہے وہ قطرہ چیونٹی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ بڑا قدردان ہے، اسے بھی عرش کا سایہ دے گا۔ وہ نوجوان جسے کو خوبصورت اور دعوت گناہ دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، وہ نوجوان بھی اس سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ دو دوست بھی جن کی دوستی اللہ کے لیے تھی، عقیدے کے لیے، توحید کے لیے، سنت کے لیے، اسی پر ملنا، اسی پر بچھڑنا، وہ بھی اس عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جو صدقہ دے چھپا کر، اخلاص کے ساتھ، کوئی ریاکاری نہیں، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا، بار بار اللہ کے گھر آتا ہے اور اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ ایک بندہ عادی ہو گیا، من توطن المساجد، مسجد کو وطن بنا لیا، وطن بنا لیا، ہر نماز کے وقت مسجد موجود ہے، بعد میں ذکر و اذکار کر رہے، وہ مسجد اس کا وطن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے تبشمش فرماتا ہے، بندہ آتا ہے مسجد کی طرف تبشمش بشاشت سے، جس کو مانا چہرے کی رونق، چہرے کا سرور، چہرے کی خوشی، یہ ہمارے لیے ہے، ہماری بشاشت چہرے کی رونق کے ساتھ ہے، چہرے کے سرور کے ساتھ ہے، چہرے کی بشاشت کے ساتھ ہے، یہ صفت اللہ کی بھی ہے، کیسی؟
یہ معلوم نہیں، جیسے اس کے لائق ہے۔ ہم بھی تبشمش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی، کسی کا عزیز، کسی ماں کا بیٹا باہر ہے، وطن سے دور، 2 سال 3 سال 4 سال کے لیے واپس آ رہا ہے، تو اس کی ماں کے تبشمش کا عالم کیا ہوگا؟ بیٹے کے استقبال کے لیے، بیٹے سے ملاقات کے لیے کیا اس کی بشاشت کا عالم ہوگا؟ اللہ بھی بشاشت فرماتا ہے، تبشمش کرتا ہے جب کوئی بندہ مسجد کی طرف آ رہا ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے۔ اور یہ تبشمش قیامت کے دن بھی ہوگا، بندے کا نام پکارا جا رہا ہے، آؤ حساب و کتاب کے لیے، اب وہ آ رہا ہے، اللہ جانتا ہے یہ وہی بندہ ہے جس کا وطن مسجد تھا۔ اللہ اس وقت بھی تبشمش کرے گا، میرا وہ بندہ آ رہا ہے، کیا خوشی کا اظہار، اس کی رضا اور اس کی محبت کے تقاضے۔ تو یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ندا کرے گا، این المتحابون بجلالی، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کے لیے 2 اعزاز ہیں، جو میری خاطر محبت کرتے تھے، جن کی محبت دین کے لیے تھی، توحید کے لیے تھی، عقیدے کے لیے تھی۔ ان کی محبت مشرک سے نہیں تھی، بدعتی سے نہیں تھی۔ اب باپ اگر مشرک ہے، باپ اگر بدعتی ہے یا بھائی، تو اس سے تعلق باپ بیٹے کا ہے، دین کا نہیں۔ بھائی ہے اس سے تعلق اخوت کا ہے، دین کا نہیں۔ دین کی محبت عقیدے کے لیے، توحید کے لیے، وہ لوگ کہاں ہیں جن کی دنیا میں محبت، ملنا جلنا میرے دین کی خاطر تھا، میری توحید کی خاطر تھا؟ ان کے لیے 2 اعزاز۔ نمبر 1، لہم منابر من نور یقبضہم النبیون والصدیقون والشہداء، نور کے ممبر تیار ہوں گے۔ یہ اللہ کی رضا کے پروگرام سارے۔ وہ دن قیامت کا لوگ، کوئی تو کھڑا اپنی جگہ پر ہل نہیں پا رہا، کوئی چل رہا ہے تو سر کے بل چل رہا ہے، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ لیکن یہ خوش نصیب لوگ، ان کے لیے میں نے نور کے ممبر تیار کر رکھے ہیں۔ یقبضہم النبیون والصدیقون والشہداء، اس قدر میرے قریب کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں، اس کی رضا کے مظاہر۔ دوسرا اعزاز کیا؟ الیوم اذلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج ان کو میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں۔ جن کا دنیا میں ملنا بچھڑنا میری توحید کے لیے تھا، عقیدے کے لیے تھا، عرش کا سایہ عطا فرماؤں۔ یہ ساری اس کی رضا کے مظاہر، رضا کے مظاہر۔ قیامت کی کٹن گھاٹی پل صراط کی قواعد موجود ہیں، یہاں کامیابی کیسے ہوگی؟ 2 چیزیں چاہیے، ایک قدم جم جائیں، قدم پھسلے نہ، پل صراط پر پھسلن ہوگی۔ دوسرا تیزی، بڑی زہریلی اس کی کاٹ ہے، ادق من الشعر احد من السیف، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ کاٹنے والا، اندھیرا، پھسلن، دائیں طرف بڑے خطرناک کنڈے، جھاڑیاں، پاؤں اگر الجھ گیا پھر نکل نہیں سکے گا۔ یہاں بھی خالق کائنات کی رضا چاہیے۔ قاعدے ہیں پل کو پار کرنے کے تیزی سے۔ ایک قاعدہ عمل صالح کا، یہ پل کو کراس کرنا نور کی مدد سے ہوگا، نور کے بغیر نہیں۔ جتنا نور زیادہ ہوگا اتنا تیزی۔ جو حدیثیں ہیں، پلک جھپکنے کی طرح گزرنا، تیز آندھی کی طرح گزرنا، بجلی کی طرح گزرنا، تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزرنا، یہ بقدر نور ہے۔ یہ تفاوت اعمال کے تفاوت کے ساتھ، جتنا نور کم ہوتا جائے گا اتنا پل صراط پر رفتار آہستہ ہو جائے گی، حتیٰ کہ کچھ لوگ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، عمل ہی نہیں، چھوٹا موٹا عمل۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کا عمل جو ہے، ان کے دائیں انگوٹھے میں ایک نقطے کے مانند نور ہوگا، ایک نقطے کا نور، بس اس سے کیا دیکھے گا، کیا نظر آئے گا؟ جب اس نور سے کچھ دکھائی دے گا چل پڑے گا، اندھیرا چھا گیا پھر بیٹھ جائے گا، جیسے بچہ زمین پر چلتا ہے، یہ ان کی کیفیت ہوگی۔ تو عمل کا نور، جتنا عمل زیادہ اتنا نور زیادہ ہے۔ یمر الناس علی قدر نور، لوگ گزریں گے اپنے نور کے بقدر۔ قاعدہ ہے یہ،
مگر توفیق اللہ کی، رضا رحمت اللہ تعالی کی۔ اور جہاں تک ثبات کی، قدم جم جائیں، پھسلن ہے، قدم پھسلے نا، پھسل گیا تو بندہ کیا نیچے جہنم، قدم پھسلے نا، اس کے لیے عقیدے کا ثبات، توحید کی پختگی، نفیا و اثباتا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ثبات دے گا قدموں کو، اللہ تعالیٰ ثبات دے گا، قدم جم جائیں گے، اللہ جما دے گا، لیکن کیسے؟ بالقول ثابت، قول ثابت کی برکت سے۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قول ثابت کی تعریف کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، توحید نفیا و اثباتا، لا الہ بھی ہو یہ نفی، الا اللہ اثبات، نفیا و اثباتا توحید کی قوت ہو، جتنی قوت ہوگی اتنا قدم جم جائیں گے پل صراط پر۔ ان قواعد موجود ہیں، مگر اللہ کی رضا کے بغیر نہیں، اس کی رحمت کے بغیر نہیں۔ لن يدخل احدكم عمله الجنہ، کوئی بندہ اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا الا برحمت اللہ، جب تک اس کی رحمت نہ، اس کی محبت اور اس کی رضا نہ۔ تو یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بڑا اعزاز ہے، یہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ کی خبر ہے۔ اب اس کی رضا ہر مرحلے پر موجود ہے، ہر قدم پر موجود ہے، ہر گھاٹی میں موجود ہے، ابھی رضا پیچھے نہیں ہٹے گی۔ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ موت سے لے کر جنت اور جہنم کے فیصلے تک انسان ایک طویل سفر اکیلے طے کرنا ہے۔ اس اکیلے پن میں اس کی رضا اگر ساتھ ہو، رحمت اس کی ساتھ ہو، تو پھر موجے ہی موجے، پھر ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اور ایک جامع بات ایک اللہ نے آخر میں فرما دی اس رضا کے خزانوں کو سمیٹنے کا، فرمایا کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ مقام رضا ان لوگوں کو مل جائے گا جن کے دلوں میں رب کی خشیت ہے، رب کا خوف۔ یہ خوف دعوے کی صورت میں نہیں، اللہ بڑا بادشاہ بس باتیں ہو رہی ہیں، نہیں، عملی طور پر۔ عملی خوف کیا ہے؟ اس کی اطاعت، اس کی نافرمانی سے گریز، یہ عملی خوف ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، جس بندے کے دل میں خشیت ہو، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے اندر دل میں، تقوی جسم کے اشاروں کا نام نہیں ہے، سر جھکا کے بیٹھ جاؤ بڑا متقی، یہ تقوی نہیں۔ دنیا کو دکھانے کے لیے ہونٹ ہل رہے ہیں جسے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تقوی نہیں۔ اصل خشیت انسان کے دل میں، جو دل میں تقوی اور خشیت ہوگی وہ انسان کو عمل صالح پر آمادہ کرے گی، اخلاص کے ساتھ اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے ساتھ۔ یہ تقوی اور خشیت سنت کی اتباع کا نام ہے۔ انی اتقاکم للہ، میں سب سے بڑا متقی ہوں۔ اور اگر تم تقوی کمانا چاہتے ہو تو اپنے خود ساختہ عمل پر نہیں۔ حالانکہ وہ صحابی تھے تینوں، ایک نے کہا میں رات بھر نفل پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا میں زمانے بھر کے روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا اپنا گھر بار چھوڑ کے مسجد کا کونا سنبھالوں گا، اعتکاف کروں گا عمر بھر کے لیے۔ بظاہر بڑا خوبصورت یہ تینوں کو عزم، مگر اللہ کے نبی نے دیکھا، جب سنا تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جیسے کندھاری انار آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا، اتنا غصہ آپ کو آ گیا۔ اس وقت میں انی اتقاکم للہ، سب سے بڑا متقی میں ہوں۔ سن لو یہ، تم کیا چاہتے ہو؟ پوری رات جاگ کر 50 سال کے لیے مجھ سے آگے بڑھ جاؤ گے؟ زمانے بھر کے روزے رکھ کے مجھ سے آگے بڑھ جاؤ گے؟ نہیں، انی اتقاکم للہ، متقی میں ہوں۔ اگر تقوی چاہیے تو میرے پیچھے پیچھے ہو۔ تقوی اتباع کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام نہیں، تجاوز حد کا نام نہیں، تقوی اتباع کا نام ہے۔ میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو۔ یہ سوچو جو چیز اپنا کر میں اتقی بن گیا، اگر وہ تم اپناؤ گے تو متقی بنو گے، تقوی آئے گا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا کہ جنت کے لیے کسی کا پروگرام کچھ اور ہو، کسی کے لیے کچھ اور ہو، نہیں، سنت الہیہ ایک ہی ہے، تقوی کا مدار ایک ہی ہے۔ تو
میری پیروی کرو کہ تقویٰ آئے گا۔ امت یہ سوچے کہ اب اتقیٰ کیسے بنے، متقی سب سے بڑے متقی کیسے بن گئے۔ ایک راہ پر چل کر اسی راہ پر چلو کہ تقویٰ آئے گا۔ تو ذالک لمن خشی ربہ، یہ اللہ کی رضا ان لوگوں کے لیے ہے، ایک جامع حقیقت، جامع قاعدہ، جو اپنے رب سے ڈر گئے، تادم یا ڈرتے رہے، یہ خوف موت تک ہو، کبھی یہ انسان سے جدا نہ ہو، ہمیشہ کے لیے خوف ہو، تقویٰ ہو، جس کا مرکز انسان کا دل ہے، اور وہ تقویٰ اور خوف انسان کو عمل پہ ابھارتا ہے، عمل صالح کرتا رہے، نیک عمل کرتا رہے، تقویٰ سے اپنے آپ کو بھر دے، اپنے باطن کو بھر دے اور دل کی زمین کو آباد کر لے، تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس کی رضا سے یہ سارا سفر آسان ہے، موت سے لے کر جنت اور جہنم کے فیصلے تک سارا سفر آسان ہے۔ تو اللہ کی رضا کی طلب ہو، اس کی رضا کی تلاش ہو، جستجو ہو، وہ قواعد جو اس کی رضا کو ہمارے لیے واجب کر دیں، اس کی رحمت کو واجب کر دیں۔ رضا کا فیصلہ ہو گیا، اب بیڑا پار ہے، اب فیصلہ واپس نہیں ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے سند ہے، بندے کی قبولیت کی سند اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ خبر نہیں دیتا، مگر صحابہ کے بارے میں خبر دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ یہ آگے چل کے مرتد ہو جائیں گے، یہ اللہ پر الزام ہے، یا اللہ تو کیوں راضی ہو، تو یہ معلوم نہیں تھا یہ مرتد ہو جائیں گے۔ اللہ رضا کا اعلان واپس ہوتا، رحمت کا دائرہ کبھی تنگ نہیں ہوگا، بڑھے گا پھیلے گا ضرور، تنگ نہیں ہوگا۔ اللہ جہنم کو قیامت میں سکیڑ دے گا، جہنم حل میں مزید کر رہی اور سارے جہنمی ختم ہو گئے، اللہ اپنا قدم جہنم میں داخل کر کے اس کو سکیڑ دے گا۔ اس کی ناراضگی سکڑ سکتی ہے، اس کا عذاب سکڑ رحمت نہیں۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ڈالے گا، مگر بڑی زمین خالی پڑی، ان کا کیا کرے؟ اللہ وہاں قدم داخل کر کے سکیڑے گا نہیں، رحمت تنگ نہیں ہوتی۔ ینشئ اللہ لا خلقا آخر، اللہ اس بقیہ جنت کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کر دے گا، نئے انسانوں کو بغیر عمل کے اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے، یسکن فضل الجنہ، اللہ ان کو ٹھہرا دے گا اس بقیہ جنت میں۔ یہ رحمت کا دائرہ کبھی تنگ نہیں ہوا۔ تو اس کی رضا اگر تھوڑی سی مل گئی، بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ اس کا قصد ہو، اس کی نیت اور اس کی حرص ہو، اس کی رضا کی جستجو ہو، اس کی رضا کی تلاش ہو، طلب و قواعد جو اس کی رضا پر منتج ہوتے ہیں، اس کے لیے کوشش ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، یا اللہ سب سے راضی ہو جائے، اپنی رضا یا اللہ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔